اب کچھ باتیں ایسی ہیں موجودہ جو حالات ہمارے بات ہی آ جاتی ہے کہ علماء کو، ائمہ کو، خطباء کو ان کو روکا جائے کہ یہ حکومت وقت کے خلاف منفی بات نہ کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومتیں جو ہمارے سروں پر ہوتی ہیں ان کی اطاعت کب لازم اور واجب ہوتی ہے اور کب ان کی اطاعت لازم اور واجب نہیں ہوتی۔ یا تو پھر وہ دور ہو کہ جو ایک اسلامی دور ہے، اسلامی دور سے مراد کہ حکمران نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، تو اس کے مطابق یا تو پھر وہ حکومت چلا رہے ہوں جیسے خلفائے راشدین نے سیاسی نظام چلایا، پھر تو لازم ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل کی جائے، ہر صورت کی جائے، ہر حال میں کی جائے۔ آپ جب حاکم اسلام ہے تو پھر یہی حکم تھا اور یہ حکم لازم بھی تھا، اور لوگ جو ہے مسلمان وہ حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر فاروق ہو، جو حضرت عثمان غنی ہو، جو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہو، جب بھی دین تخت پر ہے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے، اسلامی ریاست ہے، تو لوگ ان کے تابع ہو کر کے اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور وہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی رائے کو حکم دیتے تھے۔ لیکن فی زمانہ چونکہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اس وقت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طور پر نفاذ نہیں ہے۔ پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے اس کے اندر یہ موجود ہے بات، پاکستان کی جو بھی حکومت ہوگی اس حکومت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ کبھی بھی قرآن اور سنت کے خلاف وہ اپنی رائے کو حکم نہیں دیں گے، نہیں دے سکتے۔ وہ کوئی بھی قانون بنائیں گے، کوئی بھی حکم دیں گے، کوئی بھی اصول و ضوابط وہ طے کریں گے، کوئی بھی ان کی شرائط ہوں گی، وہ تمام کی تمام قرآن اور حدیث کے یعنی سنت کے تابع ہوں گی۔ قرآن اور سنت یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر وہ اپنی رائے کو کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ لیکن فی زمانہ اگر ہم بات کریں، اب بات لے لیجئے سودی نظام کی، تو سود آپ سب ایک عام پاکستانی بھی جانتا ہے کہ سود ہماری شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اور حرام لفظ آخر ہوتا ہے، رکنے کے اعتبار سے ناجائز ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ اپنے پھر بھی اپنے لفظ میں اپنے حکم میں تھوڑی نرمی رکھتی، لیکن اگر اس کے مقابلے میں لفظ حرام آ جائے تو اس کی شدت بہت زور کی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی طرف سے ممانعت بہت سخت روکا جاتا ہے، خبردار اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ عمل کرنا تو بڑی بات، لیکن ایسے حرام فعل کے قریب جانے سے بھی شریعت منع کرتی ہے۔ تو ان میں سے ایک سود ہے، سود کی اتنی شدت قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن اگر حکومت وقت کا کوئی نمائندہ اٹھے اور وہ سودی معاہدات کریں تو پھر لازم ہوگا قوم کے اوپر کہ وہ اپنے اوپر سربراہ کی اس معاملے میں کوئی بات نہیں مانیں گے، وہ منع ہی کریں گے، وہ یہی کہیں گے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف آؤ۔ ہم یہ جملہ بار بار کیوں اپنے بیانات میں ذکر کرتے ہیں، سہارا لیتے ہیں جناب عاشق اکبر صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس پہلے خطبے سے آپ نے فرمایا، لوگوں سنو، اگر میں سیدھا چلوں تم نے میری اطاعت کرنی ہے لازم، اور اگر میں سیدھا نہ چلوں تو پھر میری تم پر اطاعت لازم نہیں ہے۔ اور یہ دوسرے والا جملہ آپ کا عاجزی کا جملہ تھا، آپ تو ہمیشہ حق اور سچ کے راستے پر چلے، صدق کے راستے پر چلے، کالا کالا رسول اللہ کے راستے پر چلے۔ دوسرا استثناء کا جہاں معاملہ آتا ہے، اب آپ دیکھ رہے پورے پاکستان میں ایک ماحول بن چکا، استثناء استثناء، صدر کا استثناء، فلاں کا استثناء، فلاں کا استثناء۔ شریعت محمدیہ جو ہے وہ اس کو بالکل جڑ سے ختم کرتی ہے، کسی کو استثناء کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن لوگ بس اوقات ڈرتے دبتے گھبراتے وہ بات نہیں کرتے۔ جیسے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اگر اس معاملے میں میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہو تو یہ چونکہ بارگاہ ادب کی ہے تو حضور کے جو الفاظ ہیں وہ بڑی شدت کے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی نور علی نور، کیا مقام اللہ تعالی نے وہ مرتبہ مقام عطا فرمایا، لیکن بیٹی کو نسبت دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام جو فرمایا وہ صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے فرمایا، تاکہ لوگ عبرت پکڑے، عبرت اس معنی میں پکڑے کہ وہ خبردار رہیں، کبھی ایسے فعل کی طرف نہ جائیں کہ جس کے اوپر شریعت جو ہے وہ سزا مقرر فرماتی ہے۔ اور ہمارے خلفائے راشدین کو اگر دیکھا جائے تو کسی خلیفہ راشد نے کسی معاملے میں کبھی استثناء نہیں لیا، ہر ایک نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا، حضرت عمر فاروق انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، حضرت عثمان ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہو، اور دیگر کہ جو بھی اسلام
اسلامی ریاست میں تخت نشین ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اور اب کوئی بھی فرد کسی بھی درجے کا، کسی بھی عہدے اور کسی بھی منصب کا ہو، اگر وہ استثناء کی بات کرے گا تو شریعت اسلامیہ جڑ سے اس کا رد فرمائے گی۔ فرمایا کسی کو استثناء کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ بلال مسجد کا امام ہو، وہ شریعت کے خلاف جائے، اس کی سرزنش، اس کی بات پوش، اس کی گرفت لازم۔ اس میں نہ کسی امام کے لیے رعایت ہے، نہ کسی عالم کے لیے رعایت ہے، نہ کسی مفتی کے لیے رعایت ہے، نہ کسی مرشد کے لیے رعایت ہے۔ الغرض دنیا کے کسی بھی منصب پر بیٹھا شخص، اگر ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی بات کریں تو یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اس اسلامی ریاست کے اندر کسی کو استثناء کا حق حاصل نہیں ہے۔ جو غلط کرے گا وہ کسی بھی منصب پر ہو، اس کو اپنے غلط کے انجام سے باخبر رہنا چاہیے اور اس کو اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ قرآن اور حدیث کے مطابق پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون موجود ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس کی سزا ہوگی۔ جو بھی خلاف شرع جائے گا، وہ اسلام کے دین کے خلاف جائے یا وہ پاکستان کے خلاف جائے۔ اسی طریقے سے نکاح پر پابندی، 18 سال سے کم عمر کی شادی کے خلاف بنائے گئے جتنے بھی یہ قوانین ہیں پاکستان میں جو بنائے گئے ہیں، 18 سال سے کم عمر نکاح پر جو پابندی ہے، یہ پابندی خلاف شرع ہے، اور اگر اس کے اوپر حکومت وقت اپنی رائے کو حکم دے کہ لازم ہے تم نے یہ کرنا ہے، تو یہ پابندی کو رد کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن اور سنت یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ٹرانسجنڈر کہ کوئی مرد عورت بننے کا شوق اپنے اندر پیدا کر لے، کوئی عورت مرد بننے کا شوق بنا کرے اور پھر اس کے اوپر کوئی قانون بنا کر ان کو تحفظ دیا جائے، اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مکمل طور پر رد کیا جائے گا، نہ صرف رد ہوگا بلکہ جو اس کی سزا بنتی ہے وہ سزا بھی اس پر نافذ کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اور کئی ایسی باتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً سامنے آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کل جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیان دیا سکھوں کے بارے میں کہ ان کو استثناء دے دیا جائے، اب یہاں پر بھی کوئی استثناء کے معاملات شروع ہو رہے ہیں کہ سکھ چونکہ پگڑی باندھتے ہیں ان کے لیے ہیلمٹ کی کوئی پابندی لازم ان کے اوپر نہیں ہے۔ یہ اسلامی ریاست میں ہو رہا ہے، جو آپ لوگوں کو حال احوال سے خبردار کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل کا نور عطا فرمایا، اس نور کی روشنی میں جب آپ پرکھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ مولانا یہ بات تو غلط ہے۔ سکھ رہیں، اپنی حدود میں رہیں، جو بھی ہے اگر وہ پاکستان کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق وہ یہاں رہتے ٹھیک ہے، لیکن ان کو اس طرح کی آزادی دینا، اس طرح کی رعایت دینا کہ مسلمان اس کے سر پر ہیلمٹ نہیں ہے تو اس کا چالان، اور اگر سکھ آ گیا چونکہ وہ پگڑی باندھتا ہے تو اس کی پگڑی کی وجہ سے اس کو رعایت دینا کہ ہم نے اپنے افسران کو جو آرڈر کر دیا ہے کہ ان کے لیے ریلیف ہے، ان کی کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی، ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، ان کا کوئی چالان نہیں ہوگا، یہ پگڑی کے ساتھ چلے۔ سکھ کی پگڑی کی مسلمان کے امامے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عالم کے سر پر، ایک قاری کے سر پر، ایک حافظ قرآن کے سر پر، ایک مسلمان کے سر پر جو امامہ ہے، یہ اس کے سر کا تاج ہے، یہ نور ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، باعث برکت ہے، باعث عظمت ہے، باعث شرافت ہے، باعث عزت ہے، باعث وقار ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ اور آج امامے والوں کے ساتھ، آج داڑھی والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کیسے داڑھی کی اور امامے کی توہین کی جاتی ہے۔ تو لہذا اگر اس طریقے کا رویہ کوئی اپنایا جائے تو اس پر بھی ہم کہیں گے بات وہی مانی جائے گی ہر حاکم کی کہ جو بات قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ اور آئین پاکستان ہمارا موجود ہے، آئین پاکستان جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے تو یہ ساری چیزیں آئین پاکستان میں موجود ہیں۔ گویا کہ یہ بات کرنے والا شخص، اس کو کہا جائے گا آئین کا حقیقی پاسدار یہ شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر اللہ تعالیٰ آپ ہم تمام کو قرآن اور سنت کے پابند، سچے، نیک، خوف خدا رکھنے والے، عشق مصطفیٰ سے معمور سینہ رکھنے والے اللہ پاک حکمران عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔